بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیابی کے گور عمران یوسف کے ساتھ سٹی نیوز پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کامیابی کی۔ بنیادی سوال ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو، اپنے امتحان میں کامیاب ہو اچھے مارکس لے کے۔ ایک بزنس مین کی کامیابی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہو اپنے کاروبار کی وسعت کے ساتھ۔ ایک ہاؤس وائف کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کرے، کھانا ٹائم پہ بنائے، بچوں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے۔ ایک ورکنگ وومن کی کامیابی کچھ اور ہوگی۔ تو کامیابی جو ہے وہ اس کا ایک خاص کوئی ایسا نہیں ہے پیمانہ، ہر ایک انسان کی کامیابی کا مختلف ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے انگریڈینٹس بھی مختلف ہیں، جیسے کہ 4C کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ 4C کرنے ہوں گے، جس میں کہ کانفیڈنس ہے، جس میں کہ کریٹیویٹی ہے، جس میں کہ کریکٹر ہے، اور اس کے ساتھ کنٹریبیوشنز ہے۔ تو یہ 4C کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہت سے انگریڈینٹس ہیں کامیابی کی۔ تو آج ہم کسی ایک پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے پیشن۔ اگر ہم نے زندگی میں بہت کامیاب ہونا ہے اور کسی ایک شعبے میں بھی ہونا ہے یا اپنی لائف میں الٹیمیٹ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں ہمارے اندر جو بہت سی چیزیں ہوں گی، اس میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنا گول سیٹ کریں اور ہم اپنے گول کے اوپر ورکنگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو جب تک ہمارے اندر پیشن نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا، تو وہ ہم تب تک اس کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر پائیں گے کامیابی کو۔ پیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، اور آپ کو میں لے کے جاتا ہوں 1938 میں۔ کیرلی نام کا ایک انسان، ایک کردار، کیرلی، جو کہ ایک فوجی تھا، اور فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ تو ایک بہترین رائفل شوٹر تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی اتنا اچھا کوئی ماہر نشانے باز نہیں ہے جتنا کہ کیرلی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اور اس کا وہ ٹارگٹ تھا، اس کا یہ خواب تھا، اس کا ایک گول تھا۔ اس کا یہ گول یہ تھا کہ اس نے جو 1940 کو اولمپکس ہونے تھے، اس میں اس نے سوچا کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور میں نے دنیا کا بیسٹ شوٹر اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے۔ لیکن 1938 میں چونکہ وہ فوجی تھا، تو جنگ کے دوران یا کسی پریکٹس کے دوران اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اور اس کا ہاتھ جو ہے جس کے ساتھ وہ نشانہ باندھتا تھا، اس میں ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا اور اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور وہ ہاسپٹل میں موجود تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ وہ ہاتھ مکمل طور پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ کیرلی نے سوچا کہ میرا تو بہت بڑا خواب تھا، اور میں نے یہ خواب کی تکمیل کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، لیکن اب یہ جس ہاتھ سے میں نے ایک اپنے خواب کو سر انجام دینا تھا، میرا یہ ہاتھ ہی نہیں رہا۔ بہت پریشان ہوا، تھوڑا سا ڈپریسڈ بھی ہوا، لیکن اس نے اپنا پھر الٹا ہاتھ، لیفٹ ہینڈ دیکھا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک ہاتھ اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میرا دوسرا ہاتھ تو ہے۔ اس نے کوشش کی، سوچا، جب وہ ایک ماہ ہسپتال رہنے کے بعد آیا تو اس نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ کی پریکٹس کی، اور وہ چلا جاتا تھا اور شوٹنگ کرنے لگ جاتا تھا۔ پھر وہاں پہ 39 میں ان کے ملک میں اولمپک تو نہیں، مقابلے ان کے نیشنل لیول پہ مقابلے ہوئے، تو اس میں وہ آیا، اور اس کا اس وقت ایک ہی ہاتھ تھا۔ تو اس ملک کے جو جتنے بھی پلیئرز تھے اس جو شوٹنگ کے، وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھیں کتنا یہ باہمت انسان ہے کہ یہ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے آیا اور ہمیں دیکھنے کے لیے آیا، حالانکہ یہ اتنا اچھا پلیئر تھا اور اس کا ہاتھ نہیں رہا۔ تو کیرلی نے یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو حوصلہ دینے تو آیا ہی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں حصہ لینے آیا ہوں۔ تو وہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوئے، اور اس نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے، چونکہ اس کا پیشن تھا، اس کی سوچ تھی، اور وہ اس کا یہ، کیونکہ سب لوگ آئے تھے اپنے بیسٹ ہینڈ کے ساتھ، اور وہ آیا تھا اپنے اونلی ہینڈ کے ساتھ، تو اس نے وہ 1938 کا جو تھا مقابلہ نیشنل لیول وہ جیت لیا، اور اب اس کا خواب جو ہے وہ کوئی بھی چھین نہیں سکتا تھا۔ 40 کے جو اولمپکس تھے اس کے لیے اس نے اپنے مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ لیکن 1940 میں آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ہو گئی، اولمپک نہیں ہوئے۔
بہت وہ ڈپریسڈ ہوا. اس نے سوچا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے, لیکن پھر اس نے سوچا کوئی بات نہیں, چونکہ اس کا خواب جو تھا وہ ایک معمولی خواب نہیں تھا. اس نے تیاری کی اپنے آپ کو, پھر 1944 کے اولمپکس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور بہت محنت کی, لیکن انفارچونیٹلی ورلڈ وار کی وجہ سے 1944 کے اولمپک بھی نہیں ہوئے. پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا, لیکن اس نے کہا نہیں, میں نے زندگی میں جو سوچا میں نے کر کے دکھانا ہے. پھر اس نے 1948 کے اولمپک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا, اور پھر مزید 4 سال محنت کی. اور جب 1938 میں اس نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا, سوچ کا اور گول بنایا تھا, اس وقت اس کی عمر تھی 38 ایئرز, اور 1948 میں اس کی ایج ہو گئی 38 ایئرز. جب وہ اس وقت 28 سال کا تھا, 48 میں وہ ہو گیا 38 سال کا, لیکن اس نے اپنے خواب کی تکمیل تک پہنچا, اس کو پا لیا, اور 38 میں اس نے 48 میں اولمپک جو ہے اس نے جیت لیا مقابلہ, اور وہ دنیا کا پہلا کامیاب لیفٹ ہینڈر جو تھا ایک ہاتھ سے, وہ بیسٹ شوٹر بن گیا. اور وہ یہیں پہ نہیں رکا, اس کے بعد جب 52 کے اولمپک ہوئے اس میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنے آپ کو بیسٹ شوٹر کے طور پہ متعارف کروایا. اور ہی واز دا اونلی پرسن, وہ ایک پہلا وہ پہلا انسان تھا جس نے 2 دفعہ اولمپک میں کامیابی حاصل کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اولمپکس جو ہے وہ 4 سال بعد ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنی زندگی میں کوئی ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر گول سیٹ کرنے کے بعد لگن کے ساتھ, خلوص کے ساتھ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو دنیا کی بہت سی فورسز ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں مدد کرنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے گول کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں ڈیڈیکیشن شو کرنی ہوگی اور اپنے گول کے طرف لگن کے ساتھ دوڑنا ہوگا. تو ناظرین, ہم بہت سے انگریڈینٹس کامیابی کے جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہم نے پیشن پہ بات کی ہے, تو یہی ہمارا سوچ ہے, یہی ہمارا گول ہے کہ ہم نے کامیاب اگر ہونا ہے تو ہمیں ان تمام انگریڈینٹس جو کہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں, ہم نے اس پہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے اور اس کی طرف چلتے رہنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے پروگرام کامیابی کے گر عمران یوسف کے ساتھ سٹی نیوز پہ. تھینک یو سو مچ.